لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سب تو اعلیٰ مقام والا تشان والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا تشان والا میرا نبی ہے. ساڈے ورگے
یارو میرا نبی قطع سی تیر لگیا حضرت کی دادا نسی تیر لگیا تے اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھیا قطع نسی تیر لگیا اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھیا لعاب لگا کے نکلی اکھ نو لگان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ہے۔ ہر کی سنی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ واسع اور درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین امام المجاہدین پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسع دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں میری معززات مکرمات اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہنوں بات چل رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا مبارک سفر جڑا رجب کے اندر کروایا گیا ہے اس کا ایک حصہ بیان ہو چکا سی دوسرے حصے میں انشاءاللہ اج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سے مطابق سانو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام زمین کا سفر کر کے سطح آسمانوں کا سفر کر کے انبیاء کے نال ملاقاتاں اس بعد سب کو آخری ملاقات جڑی نبی علیہ السلام کی ہوئی اللہ رب العزت کے نال خالق کائنات کے نال مالک ارض السماوات کے نال اللہ نے اپنے حبیب کو پوچھے اے میرے حبیب جدوں کوئی حبیب اپنے محبوب دے کر جائے کوئی پیارا اپنے پیارے دے کر جائے کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار دے کر جائے کوئی دوست اپنے دوست دے کر جائے وہ واسطے تحفے لے کے جاندے تو زمین کو میرے کو ملن واسطے آسماناں دے آئے میرے واسطے کی تحفہ لے کے آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تھوڑے واسطے تین تحفے لے کے آیا التحیات للہ والصلاۃ للہ والطیبات للہ اے اللہ میریاں بدنی عبادتاں بھی تیرے واسطے میریاں مالی عبادات بھی تیرے واسطے میریاں جسمانی عبادات بھی تیرے واسطے میریاں قولی اور فعلی عبادات بھی صرف اور صرف تیرے واسطے تیری ذات کے اندر تیری صفات کے اندر تیرے کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تین تحفے میرے کو لے کے آئے کہ میں تیرا محبوب تین تحفے تینوں عطا کرنا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے نبی تیرے اوپر میری سلامتی ہوئے میری رحمت ہوئے میری برکات ہو اللہ ہی بس ہاں میرے پیغمبر بس فرمایا آقا اللہ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس موقع کے اوپر میں اپنی امت کو نہیں بھولنا چاہتا جڑی دعا تسی مینوں دیتی ہے جڑے تحفے تسی مینوں عطا فرمائے نے یہی تحفے میں اپنی امت واسطے بھی لے کے جانا چاہنا فرمایا لے جاؤ
صرف ایک بات پہ اتفاق دیتا کہ اللہ کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو مسجد اقصی کا سفر کر کے شتہ آسمانہ کا سفر کر کے اللہ کے سامنے صرف گئے نہیں کہ اللہ کا دیدار کرنے واسطے گئے۔ حالانکہ یہ بات صحیح بخاری شریف کی حدیث کے اندر حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی جی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کولوں بھی یہی سوال کیتا سی جڑا سوال اج علماء کر رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوئے۔ اماں جی عائشہ نے فرمایا جڑا بندہ یہ کہے کہ معراج کی رات سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیتا ہے، انہاں اکھاں دے نال اللہ نو دیکھے، وہ کائنات کا سب تو بڑا جھوٹا ترین انسان، چھوٹا یا نہیں بلکہ کائنات کے سب تو بڑا جھوٹ بولنے والا وہ بندہ ہے جڑا بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں اکھاں دے نال اللہ کا دیدار کیتا ہے۔ پھر انہوں نے آیات بھی پڑھیاں کہ جڑا بندہ یہ کہے گا کہ اللہ کو دیکھے گویا کہ اس نے اللہ کے قرآن کی اس آیت کا انکار کیتا ہے۔ لا تدرک الابصار لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ نے خود فرما دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ میں دیکھ نہیں سکتی، میں جنوں چاہواں دیکھ سکتا، میں پوری کائنات کو دیکھنے والا، لیکن کائنات میں دیکھ سکتی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ قرآن کی آیت کا انکار کیتا ہے نہ لوگوں نے۔ اور پھر اس بندے نے دلیل کڑی، اس پاکستان میں اندر بہت بڑی پاپولیرٹی ہے اور آپ نے کو بیان کیتا کہ اگر اللہ کا دیدار ہی نہیں سی کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کا نظارہ نبی نو خواب بھی لا سکتے سن، جہنم کے منظر خواب بھی دکھا سکتے سن، اور مسجد اقصی کے مناظر خواب بھی دکھا سکتے سن۔ یعنی اس نے کہا کہ پورا منظر اس نو صرف اللہ کے دیدار پہ محیط کر کے اس نے رکھ دیتے کہ یہ بات اللہ نے اپنے قرآن کے اندر انہاں دے اشکال کا ذکر خود فرمایا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے فرمایا پاک کے اوزار برکت والی یہ اوزار جس نے سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اٹھا کے مسجد اقصی کا سفر کرایا، مسجد اقصی تو شتہ آسمانہ کی سیر کروائی، پھر اتھی آؤنا اللہ کے کو سوال کریے جڑا سوال آج دے علماء نے کیتا ہے کہ اللہ کیا سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تسی اپنے دیدار واسطے آسمانہ دے سدے ہیں، کیا تسی آقا جی نو اپنی ملاقات واسطے آسمانہ دے سدے ہیں، کیا تسی اپنا چہرہ دکھلان واسطے سونے کو اپنے کول بلایا ہے؟ اللہ فرماتے نے نہیں بلکہ تسی جھوٹ بول دے ہو، میرا مقصد آقا نو میرا دیدار نہیں سی، میرا مقصد آقا نو اپنی زیارتاں کروانا نہیں سی، میرا مقصد میرا چہرہ دکھانا نہیں سی۔ پھر اللہ کی کیڑا مقصد ہے؟ اللہ فرماتے نے لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا لنریہ، میں اپن اس بات سے اپنے کو سدیا کہ لنریہ تاکہ میں دکھاواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو من آیاتی اپنی نشانیاں، یہ نہیں فرمایا من وجہی کہ میں اپنا چہرہ بتاواں، بلکہ کی فرمایا من آیاتی کہ میں اپنی نشانیاں قدرت مناظر دکھان واسطے محمود پیغمبر علیہ السلام آسمانہ میں سدے ہے۔ یعنی جڑا دعویٰ ہے وہ قرآن کی اس آیت کے اندر ہی انہوں نے باطل ہو گیا ہے، ختم فرما دیتا ہے قرآن نے، اور اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ میرے محبوب پیغمبر ساری کائنات نالوں ود کے اللہ کے زیادہ قریب چلے گئے، حتیٰ کہ 2 کوساں کا فاصلہ رہ گیا، لیکن وہ درمیان بھی 70,000 پردے نے اللہ نو سامنے آمنی نہیں دے سکے۔ اللہ نال گفتگو ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نال ملے نے، مل کے واپس زمین کی طرف آنے لگے۔ عرشاں والے رب نے فرمایا او میرا محبوب پیغمبر، او میرا سونا پیغمبر، او میرا لاڈلا پیغمبر، اے میرا کائنات کا سردار پیغمبر، اے عبداللہ دے درے یتیم، اے آمنہ دے لال پیغمبر دی میرے کول آئے ہو، 7 زمیناں دا 7 آسماناں دا سفر کر کے آئے ہو، لمبا سفر کر کے آئے ہو، اور میں تانوں 3 تحفے عطا کرنا وا جڑے تسی واپس زمین دے اوتے لے کے جانے نے۔ اللہ رب العزت نے سب تو پہلا تحفہ کی دیتا ہے، فرمایا میرے آقا جی پہلا تحفہ میں تیری وجہ تو تیری امتیاں نو عطا کرن لگا وا۔ جی اللہ جی میری امت دے اوتے میری وجہ تو کی احسان کرن لگے ہو؟ فرمایا میرا آقا پیغمبر جی تہاڈی امت دے لوگ نیکی دا ارادہ کرن گے، اجے نیکی کیتی نہیں، نیکی دے بارے صرف دل دے اندر سوچے ہے، دماغ دے اندر خیال لے کے آئے نے کہ کل نو انشاءاللہ میں صدقہ کراں گا، کل نو انشاءاللہ میں اللہ دی راہ دے اندر خرچ کراں گا، کل نو میں فلاں نیکی کراں گا، قرآن دی تلاوت کراں گا، نوافل ادا کراں گا۔ فرمایا جے نیکی کیتی نہیں، کل پتہ نہیں آنا ہے یا نہیں، ہن ارادہ کیتا ہے۔ عرشاں والا رب فرماندا ہے اے میرا محبوب پیغمبر صرف تیری امت نو اے عذاب دین لگا وا، ارادہ کرن کے بعد دے اندر ارادہ کرن دی وجہ تو میں انہاں نو ایک انیکی عطا فرما دیواں گا۔ کل دل چڑھے کام نہیں بھی ہویا، نیکی نہیں بھی ہوئی، پھر بھی صرف ارادہ کرن دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو سانو ایک نیکی نصیب ہو جائے گی۔ آقا تو پہلے جننے بھی پیغمبر آئے انہاں دیاں امتاں آئیاں، کسے نو اے اعزاز حاصل نہیں، نیکی کرتے سن ایک نیکی ملدی سی، نہیں کرتے سن کہ کچھ بھی عطا نہیں سی ہوندا، لیکن ساڈا تیرا میرا اعزاز کی ہے۔ سنے ابھی پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو اللہ پاک نے ساڈے تے رحم فرمایا، فرمایا آقا جی تہاڈی امت دے لوگ نیکی دا ارادہ کرن گے، اجے نیکی نہ بھی کرن گے ایک نیکی عطا کر دیاں گا، اگر نیکی کر لیں گے ایک نہیں بلکہ 10 نیکیاں عطا کر دیاں گا، 10 نہیں جے اگر خلوص نیت نال عطا کرن گے تے 70 نیکیاں عطا کر دیاں گا، اگر نیت اور خلوص نال ہوئے گی 70 نہیں بلکہ 700 گنا تک یہ نیکی نو بڑھا دیواں گا۔ اتنی عظمت عطا کیتی ہے سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو اللہ پاک نے مینوں تے تینوں پھر فرمایا کہ اگر یہ گناہ دا ارادہ کرن گے تے میں گناہ نہیں لکھا، نیکی دا ارادہ کرن گے نیکی لکھی جائے گی، گناہ دا ارادہ کرن گے تے گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ اگر انہوں نے گناہ کر لیا تے پھر ایک گناہ دے بدلے 10 گناہ نہیں بلکہ ایک گناہ دے بدلے صرف ایک گناہ لکھاں گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی گناہ کر لے ہیں کہ 72 گھنٹیاں تک میں اپنے فرشتیاں نو کہہ دیاں گا کہ ایدہ کیتا ہوا گناہ حجر رجسٹر تے چاڑو ہی نہیں، ہو سکتا ہے 72 گھنٹیاں دے وچ انہوں توبہ دی توفیق مل جائے، انہیں دل دے اندر پشیمانی آ جائے، توبہ کر لیں، میں اسے گناہ نو نیکی دے اندر تبدیل کر دیاں گا۔ سب تو پہلا تحفہ اللہ پاک نے معراج دا جڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا ہے اے سارے واسطے عطا کیتا۔ دوسرا تحفہ میرے محبوب پیغمبر نو اللہ پاک نے فرمایا میرا آقا جی اسی دنیا تو آئے ہو ایک تحفہ اور لے جاؤ۔ جی اللہ جی کی تحفہ ہے، فرمایا سورۃ بقرہ دیا 2 آخری آیات میں تینوں معراج دا تحفے دے طور پہ دے رہے ہیں، اللہ دا فائدہ کی ہے۔ فرمایا میرا محبوب پیغمبر جی تیری امت دے لوگ یا دنیا دے اندر آنے والا کوئی بھی بندہ رات نو سون لگیا جڑا قرآن دی سورۃ بقرہ دیا آخری 2 آیتاں دی تلاوت کر کے سو جائے گا، اللہ فرمایا
فرماتے ہیں ساری رات واسطے میرے ذمہ کے اندر آ جائے گا، میری حفاظت کے اندر آ جائے گا، فوت ہو جائے گا کہ جنت عطا کر دیاں گا، زندہ رہے گا کہ کوئی چیز اس کے نیڑے نہیں آن دواں گا۔ جی اللہ دی اس کا اور کی فائدہ ہے؟ سنے آقا فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ کسی نو نظر بد لگ جائے، کسی دے اندر گھر دے اندر جنات آ جان، شیاطین کا بسیرا ہو جائے، جادو ٹونا ہو جائے، اے سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیات تحفہ معراج نو پڑھ کے پھوک مار دیواں تیرا کام ہے تے دنیا پھیلا دیاں ساریاں بیماریاں نو اٹھا دینا میرے عرش والے رب دا کام ہے۔ معراج کا دوسرا تحفہ سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیات۔ تیسرا تحفہ سنیے میرے آقا جی، تسی دنیا تے جا رہے ہو، معراج کا تیسرا تحفہ میں تنوں عطا کرنا گا۔ جی اللہ جی کی تحفہ ہے؟ فرمایا میں تنوں سورۃ بقرہ سورۃ الفاتحہ عطا کرنا گا، انہوں زمین دیتے لے جاؤ اور اس کو ہر نماز کا حصہ بنا دو، ہر رکعت کا حصہ بنا دو۔ اللہ پیدا کیے عرش والا رب فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جنہوں میں اپنے درمیان کہ اپنے بندے دے درمیان گلاں کرن دا ذریعہ بنا دیتا، گفتگو کرن دا ذریعہ بنا دیتا، کلام کرن دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کوئی بندہ قرآن پڑھ دے آقا فرماندے نے یہ سمجھے کہ عرش والے رب نے وہ دے نال کلام کیتی ہے، لیکن سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ پڑھے گا تو عرش والا تیری ایک ایک گل دا جواب دے گا۔ آقا فرماندے نے جو بندہ پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین، عرش والا فرماتا ہے حمیدنی عبدی، او میرے فرشتوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، عرش والا فرماتا ہے مجدنی عبدی وثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جدو اسی پڑھنے مالک یوم الدین، عرش والا میری گلاں دا جواب دیندا ہے ہمیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اسی پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عرش والا فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اے میرے بندے میں تیرے درمیان تقسیمہ کر دیاں، آگے جو منگے گا عطا کر دیاں گا۔ بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ سیدھی راہ دکھا دے کیڑی آرام۔ فرمایا ومن یتق اللہ، اللہ فرماتے نے جڑا بندہ سورت پڑھ لے اللہ نو سیدھیاں راہاں دکھا دیندے نے، انبیاء شہداء اور صدیقین دا ساتھ عطا فرما دیندے نے اور کہتے آمین۔ اللہ فرماتے نے میرے بندے میں تیری اس دعا کو قبول فرما لے۔ آئیے ایک چوتھا تحفہ سن لیجئے جڑا اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کے موقع تے عطا فرمایا۔ فرمایا آقا جی تسی دنیا تے جا رہے ہو کہ میرے کول جاندیاں 50 نمازاں دا تحفہ لے جاؤ۔ دیکھنا دوستا زکات دا حکم آیا، آسمان کو زمین تے آیا، روزے دا حکم آیا، آسمان کو زمین تے آیا، تیرے نفلی صدقات دا حکم آیا ہے، آسمان کو زمین تے آیا ہے، لیکن جدوں نمازیاں واریاں آیاں آسمان تے زمین تے نہیں بلکہ اللہ پاک نے سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو زمین تو آسمان تے بنا لیا۔ کہ کس طرح بنایا ہے؟ اللہ فرماتے نے جبریل چھتی جا لاگے میرے محبوب نو کہنا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسے وقت زمین دی طرف دا جا تاکہ آنکھی میرے محبوب نو تو آکے ساڑیاں الفتاں دا مل پا جا، نارے ستا آسماناں دی سیر کر جا، نارے اپنی دست دسا جا، ساڑی سن سنا جا، اے جبریل چھتی جا نہ دیر لامی میرے محبوب نو لے کے انج آجا۔ جبریل تو جانتا نہیں سفر کڑیاں ہندیاں نہیں انتظار دیاں
وچ گزرے حضور آرام فرما رہے نے اکھاں نیند وچ نے تے دل جاگدا ہے تار تور رب نو پہنچا رہے نے ادبا نال جبریل پیراں ول کھلو گے ادبا نال عرض کیتی تانوں باری تالا بلا رہے نے تانوں باری تالا بلا رہے نے ملک سارے تک دینی راہ تیرا پورا بھی طالب نہیں اس دیدار دیاں جبریل کولوں پیغام سلام سن کے جبریل کولوں پیغام سلام سن کے اب رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے جا حضور باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں اشکوں کے آ ویکھ کے شانہ میری سرکار دیاں اج دی رات اندر منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں اس سب دل دار دیاں ملک سب مبارکاں آخرے نے پورا بھی پھل عقیدت دے وادیاں اللہ فرماندے نے او میرا حبیب پیغمبر نیت دیر کولوں سد کے میں خوش کرنا میں تے دسیا کسے نو توڑ کوئی نہیں اج نانا دا ایتھے سوال کوئی نہیں دوجا میرے خزانے اچ کسے قسم دی تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت رہی میریاں رحمتاں دا منگ لے جو منگنے موڑ کوئی نہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اللہ فرماندے نے میرا محبوب پیغمبر دی ساری کائنات اُتے صد کے میں عظیم تحفہ تینوں دے لگا جی اللہ جی کی تحفہ فرمایا 50 نمازاں لے کے اپنی امت دے کول چلا جا جیڑا بندہ 50 نمازاں پڑھ لے گا میں اس سے راضی ہو جاواں گا دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی کائنات کا سردار پیغمبر اللہ دے کولوں یہ 4 تحفے لے کے جدا ہو کے زمین کی طرف آ رہے نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہو جاندیاں نے حضرت موسیٰ فرماندے نے میرے پیغمبر دی کائنات دے سردار پیغمبر دی اج اللہ پاک نے سارے نالوں عظیم شانہ عطا کر دتیاں نے تحفہ کی ملیا ہے اللہ نے عطا کی کیتی ہے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ دے دیتا ہے حضرت موسیٰ فرمان لگے کہ جاؤ واپس جاؤ تہاڈی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی کیونکہ میرا یہ تجربہ ہے میری امت بنی اسرائیل امت اللہ کی لاڈلی امت اللہ کی پیاری امت او بنی اسرائیل چل دے سن تے بدلاں دے سائے انہاں دے آ جایا کرتے بدلاں دے سایاں دے تھلے نماز نہ پڑھتے آسمان کو بٹیر پنے ہوئے انہاں دے سامنے آ جاندے پھر بھی وہ 2 نمازاں نہ پڑھ سکتے انہاں واسطے اللہ پاک نے زمین جو چشمے جاری کر دیتے لیکن چشمیاں دا پانی پی کے بدلاں دا سایہ لے کے آسمان کو کھانا کھا کے بھی 2 نمازاں نہیں سی پڑھ سکتے جاؤ اللہ نو تو تخفیف کر دے اب ایک کے سینا کون پیغمبر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پیغمبر مشفق پیغمبر مربی پیغمبر رحیم پیغمبر کریم پیغمبر شفیق پیغمبر امت کا درد رکھن والا پیغمبر اللہ دے کو جا کے اللہ کر دے نے اللہ تحفہ دیتے دل میں بڑا لگائے مینوں یہ دل پیار بڑھائے تحفے تو کوئی انکار نہیں رب دا تحفہ ہوئے تے پیغمبر کو مل جائے انکار کرن دی ضرورت بھی نہیں اللہ دی تحفہ بڑا قیمتی ہے لیکن میں اپنی امت دی خاطر آیا میری امت نے یہ تحفہ قبول نہیں کر سکنا ورنہ اندر طاقت کوئی نہیں تخفیف کر دیو اللہ نے 45 کر دیتیاں پھر اللہ دے حبیب پیغمبر گئے 40 ہو گئیاں آقا علیہ السلام گیڑے مار رہے نے آ رہے نے جا رہے نے امت واسطے حتیٰ کہ 5 نمازاں رہ گئیاں آقا علیہ السلام پھر زمین پہ آن لگے حضرت موسیٰ فرماندے نے میرے پیغمبر دی
تہاڈی امت نے 5 بھی نہیں پڑھنیاں۔ آقا فرمان لگے اے موسیٰ پیغمبر میں اپنی امت دی خاطر 9 گیڑے مار چکیا، اللہ دے در دے اندر 9 مرتبہ دروازہ کھول چکیا وا۔ مینوں میری امت تے یقین ہے، مینوں میری امت تے اعتماد ہے، مینوں میری امت تے بھروسہ ہے کہ میری امت دے لوگ 5 چھڈن گے بھی نہیں۔ اسی اج اپنے پیغمبر دی بھروسے نو توڑیا یا نہیں؟ اوے آپ علیہ السلام دی امت نے آقا دے اس یقین نو تے بھروسے نو تار کر دیتے، اور مساجد کے اندر کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں جس کے اندر سارے ملکی جمع ہو کے نماز ادا کرنا ہے۔ آقا عرشاں دے اوتے چھٹے آسمان دے اوتے حضرت موسیٰ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ میری امت تے مینوں اعتماد ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے کہ میری امت ایک کدی 5 چھڈے گی نہیں۔ کہ امت نے آپ کا اللہ دے نبی جی اسی تواڈے اس بھروسے نو کامیاب رکھنا نہیں۔ آقا علیہ السلام 5 نمازاں لے لیاں، فرمایا موسیٰ ہن حیا آندی ہے، شرم آندی ہے، 45 تو دنیا کائنات دی کوئی ایسا انسان تے ذات نہیں جڑی اتنی تخفیف کر دے۔ 45 تو کئی گنا فیصد جڑیاں 2 نمازاں معاف کر دے، اور مینوں اللہ دے در دے اوتے جانے شرم آندی ہے۔ آقا زمین دی طرف آ لگے، اچھا تو رب نے آواز دے دیتی، میرا پیارا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ زہاد چہرے والے، بلیل دیاں زلفاں والے، یاسین دی پر والے، مزمل دی چادر والے، مدثر دی کمبل والے، اے لحم شرح لادے سینے والا میرا محبوب پیغمبر جی، لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے رب دے کلمات چینج نہیں ہوندے، تیرے رب دیاں کلمات تے بولیاں کبھی تبدیل نہیں ہوندیاں۔ اللہ جی کی مقصد کیا بجائی بجا ہو جانگیاں؟ فرمایا نہیں میرا پیغمبر، تیری امت پڑے گی 5، تیرا ثواب میں بجاواں دا ادا کر دیا کراں گا۔ جے اگر جماعت نہ پڑھ لیں گے کہ ایک نماز دے بدلے 5 دا ثواب، اور 5 دیاں جدوں 5 نمازاں تسی جماعت نال پڑھو گے تے پھر 5 نوں 5 نظر دے کے ٹوٹل 50 نظر دے کے جنیاں نمازاں بن گیاں، میں ساریاں دا ثواب عطا کر دیاں گا۔ اے جے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو سانو اللہ پاک نے رحمت عطا کی۔ آقا رب العزت دے نال مل کے اللہ نال ملاقاتاں کر کے تحفہ لے کے زمین پہ آ رہے ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے پھر مینوں جنت دی سیر کروائی، میں جنت سے بڑے بڑے محل دیکھے، بڑیاں بڑیاں خوبصورت کوٹھیاں دیکھیاں، بڑے بڑے خوشبودار محل دیکھے۔ اس طرح چلتے جا رہے ہیں، میرے اگے اگے کسے دے جتیاں دی آہٹ آ رہی ہے۔ میں پوچھا جبریل میرے تو پہلے جنت دے اندر کون چلا گیا؟ میری آمد تو پہلے جنت دے اندر کون سیرا پہ کرتا ہے؟ کون چل پھر رہے ہیں؟ کون دوڑ رہے آئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے آقا جی یہ تہاڈا بلال دوڑ رہے ہیں، یہ تہاڈا بلال چلدا مکے دیاں گلیاں دے اندر پہ ہے، چلدا انہاں گلیاں دے اندر ہے جنہاں گلیاں دے اندر امیہ نے لتاں دے اندر رسیاں پا کے گلیاں دے اندر کسیٹیا کردا سی، چلدا انہاں گلیاں دے اندر پہ ہے جنہاں گلیاں دے اندر اس بلال نوں پتھر مار مار کے زخمی کر دیتا جاندا سی، چلدا انہاں گلیاں دے اندر پہ ہے جنہاں گلیاں دے اندر بلال دے اوپر پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں جاندیاں سن۔ آقا جی چلدا زمین تے نے ایدے قدماں دی آہٹ جنت سے سنائی دے رہی ہے۔ آقا علیہ السلام واپس آئے، حضرت بلال نو مخاطب کر کے کیا بلال بڑیاں قسمتاں والا، بڑیاں بھاگاں والا، بڑے نصیب والا بن گئے، پھر تو پہلے جنت سے آوازاں آ رہی سی، عمل کیڑا کرنا ہے؟ سانوں بھی دس تیرا یار محمد تیرے کو سوال کر رہے ہیں، کیڑی اللہ نال یاری نہ رہی ہے، کیڑا اللہ نال پیار پا رہے ہیں۔ حضرت بلال فرمان لگے آقا جی عمل کوئی زیادہ کوئی نہیں، میرا ایک کوئی عمل ہے کہ میں جدوں وضو کرنا وا، وضو کرن تو بعد 2
قدماں دی آہٹ تانوں جنت چ میرے جان تو پہلے سنائی دے رہی ہے۔ آقا فرماندے نے واقعتاً یہی وہ عمل ہے جنہی وجہ تو اللہ پاک نے تینوں اتنا مقام عطا کر دیتا ہے۔ پھر آقا فرماندے نے عمر میں جنت کے اندر ایک محل دیکھا، اس محل کے اندر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی جڑی ہے وضو کر رہی ہے، خوشبو دے ہلے آ رہے ہیں، اتنا خوبصورت محل۔ میرا دل کی تعالیٰ میں وہ جنت دے کر محل عطا کر دے۔ میں جبریل کو پوچھا جبریل ایک ایسا محل ہے؟ فرمایا آقا جی ایک قریشی کا محل ہے۔ میں سمجھا میں بھی قریشی ہاں، یہ محل اللہ منو عطا کر دیں گے۔ فرمایا جبریل میں بھی قریشی ہاں۔ فرمایا نہیں آقا جی یہ تواڈے امتی دا محل ہے۔ فرمایا کیدا محل؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محل جنت کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر میرا دل کرتا سی تیرا اتنا خوبصورت محل جنت کے اندر بڑھ کے خود دیکھ کے آواں، لیکن تیری غیرت کی وجہ تو میں جنت کے اندر تیری عدم موجودگی کے اندر تیرے محل کے اندر داخل نہیں ہویا۔ اے حضرت عمر نے جنت کی گارنٹی آقا علیہ السلام نے زندگی کے اندر عطا کر دیتی۔ پھر میرے آقا فرماندے نے جنت کے مناظر میں دیکھے، اس صبح جہنم دا بھی مناظر دیکھیا۔ آنا دوستا جہنم دا آقا علیہ السلام فرماندے نے میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دیاں زباناں بڑیاں لمیاں زباناں ہیں، انہاں دے اندر کنڈیاں پا کے انہاں دیاں زباناں نوں باہر کھچیا جا رہا ہے کہ جہنم دی آگ دیاں بڑیاں ہوئیاں کینچیاں انہاں دیاں زباناں تے چلائیاں جا رہی ہیں۔ اتنا سخت عذاب انہاں نوں دتا جا رہا ہے۔ میں جبریل نوں پوچھا جبریل اے کون بد نصیب تے بدبخت لوگ نے جنہاں نوں اتنی بڑی سزا جہنم کے اندر دی جا رہی ہے کہ انہاں دیاں زباناں نوں کھچیا جا رہا ہے، انہوں جہنم دیاں کنچیاں نال کٹیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل نے مینوں کہا آقا جی یہ دنیا دے اندر تواڈی امت دے او لوگ نے جڑے مولوی سن، جڑے واعظین سن، جڑے مقرر سن، جڑے خطیب سن، لیکن لوگاں نوں صحیح مسئلے بھی سی دسے، لوگاں نے اپنے کولوں بنا کے حدیثاں کڑ کے دسیا کرتے سن، پیسے دی خاطر، پیٹ دی خاطر، دین کے اندر وعدہ کرنے والے تے دین کے اندر گھاٹا کرنے والے، یہ وہ مولوی نے جنہاں نے زمین کے اوپر رہ کے لوگاں نوں جھوٹ دسیا کہ دین کے اندر ملاوٹ کی، انہاں نوں جہنم کے اندر اج یہ سزا دی جائے گی۔ دوستو کبھی بھی کسی تے یقین نہ کیجیے جب تک سنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ آ جائے۔ اس واسطے آقا نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ دین دی گل جب تک تواڈے کو اتھینٹک دلیل نہ ہوئے، قرآن دے حدیث دی نص موجود نہ ہوئے، اپنے کولوں کوئی حدیث بیان نہیں کرنی، اپنے کولوں کوئی مسئلہ بیان نہیں کرنا۔ اگر اپنے کولوں مسئلہ بیان کرو گے، اپنے کولوں حدیث بیان کرو گے، آقا فرماندے نے فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ سمجھ لے پکا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں پھر ایک اور قوم اس جہنم کے اندر دیکھی جنہاں دے منہ بڑے بڑے نے، انہاں دے ہونٹ اونٹھاں دی طرح بڑے بڑے، ایک نیچے والا ہونٹ انہاں دے سینے تک آ رہے ہیں کہ اوپر والا ہونٹ انہاں دی واپس گھٹی تک جا رہے ہیں، اتنا بڑا انہاں دا منہ ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے فرشتے انہاں دے دونوں جبڑیاں نوں پکڑ کے کھڑے نے، منہ نوں کھولیا جا رہے ہیں کہ جہنم دے بڑے بڑے انگار، جہنم دے بڑے بڑے پتھر انہاں نوں پکڑ کے انہاں نے منہ دے اندر تکیا جا رہے ہیں، یہ چیخاں مارتے نے، آہو بقا کرتے نے۔ میں پوچھا جبریل کون لوگ نے جنہاں نوں اتنا بڑا عذاب دیتا جا رہے ہیں؟ اے آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل نے مینوں دسیا کہ وہ لوگ نے جڑے زمین دے اوپر رہ کے، آقا جی کہ وہ لوگ نے جڑے زمین دے اوپر رہ کے یتیماں دا مال کھایا کرتے سن، یتیماں تے مسکیناں دی دولت نوں ہڑپ کھایا کرتے سن۔
کسی وجہ تو مال کھائے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اپنے پیٹ کے اندر جہنم دے انگار پڑ رہے ہیں۔ اور تیسری قوم دیکھی، آقا فرماندے نے میں کچھ لوگ دیکھے کہ انہوں نے بڑے بڑے پیٹ نے شیشے کی طرح سارے پیٹ کے اندر انہوں نے اندر والے حالات بات نظر آ رہے ہیں، انہوں نے پیٹ کے اندر بڑے بڑے سب چکر آ رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں۔ میں جبریل نے پوچھا، جبریل ایسا کون ہے جنہوں نے بڑے بڑے پیٹ نے انہاں پیٹاں کے اندر سب چکر آ رہے ہیں؟ فرمایا آقا جی کہ وہ لوگ نے کہ دنیا کے رہ کے سود کھایا کرتے سن، سودی کاروبار کیتا کرتے سن، اللہ نے جنگ کیتا کرتے سن، سونے رسول نے جنگ کیتا کرتے سن، جب تک جہنم کے اندر رہن گے انہوں نے یہی سزا ملتی رہے گی۔ ایک آقا فرماندے نے میں ایک اور وادی چ گیا، دیکھا کہ اس وادی کے اندر عورتیں موجود نے، سارے چھاتی کے اوپر رسیاں جہنم دیا پا کے الٹا لٹکایا ہوئے، اور انہوں نے جسم کے اندروں بدبودار مادہ خارج ہو رہے آئے، بدبو آ رہی ہے۔ میں پوچھا اے جبریل اے کون لوگ نے، کون عورتاں نے جنہوں نے اتنی بری سزا جہنم کے اندر دیتی جا رہی ہے؟ فرمایا آقا جی کہ وہ عورتاں نے جڑے دنیا کے بدکاری کیتا کردیاں سن۔ میرے آقا فرماندے نے سارا ماجرا دیکھ لیا، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، ستاں آسماناں دی سیر بھی کر لئی، واپس زمین کی طرف آنے لگے۔ میرے نال جبریل علیہ السلام موجود نے۔ میں پوچھا جبریل دستے صحیح کنی دیر ہو گئی، آپ کتنا کچھ دیکھ رہے ہیں، کنی دیر ہو چکی ہے؟ فرمایا آقا جی رات دیاں چند گھڑیاں، رات دے چند سینکڑ دی ہوئے نے، تو تسی ستاں آسماناں دی سیر بھی کر لئی۔ آقا فرماندے نے جبریل میری اس گل نو کوئی دنیا تے مننے گا نہیں، تسلیم نہیں کرے گا۔ آقا فرماندے نے جبریل نے مینوں کیا میرے محبوب پیغمبر دی پوری دنیا بھی تھوڑا انکار کر دے، لیکن دنیا کے اوپر تھوڑا یار ایسا ہے، تھوڑا سجن ایسا ہے، اللہ کا ایک پیارا ایسا ہے جڑا ہمیشہ تھوڑی تصدیق کرے گا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر زمین پہ آئے، آقا صبح دے وقت سارا ماجرا دس رہے نے، ادھر کافراں نے بھی گلاں سنیاں، انہاں دے ذہن کے اندر سب تو بڑا انکار کرنے والا پہلا بندہ جڑا ہے مکے دے اندر خدا نام ابو جہل ہے۔ انہوں موقع مل گیا کہ اتنا لمبا رستہ مکے تو بیت المقدس تک جان والا 40 راتوں کا سفر، ایک رات کی گھڑی کے اندر 7 زمیناں آسماناں کا سفر رات کی گھڑی کے اندر کرنا ممکن کوئی نہیں۔ ہاتھ کے اندر دلیل لگ گئی، جا کے دیکھتا ہے ابو بکر نو تلاش کر رہا ہے، ابو بکر دے سامنے جا کے آتا ہے ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے میں رات دیاں چند گھڑیاں کے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس تو 7 آسماناں دی سیر کر کے زمین تے آیا ہوا، کیا یہ گل منن والی ہے یا نہیں؟ حضرت ابو بکر فرمان لگے کہ اے ابو جہل پہلو یہ دسنا یہ گل کرنے والا کون ہے، یہ گل کرنے والا کون ہے؟ کہنے لگا تیرا یار محمد، تیرا پیارا محمد، تیرا آقا محمد، تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ گل کی ہے۔ ابو بکر نے تحقیق نہیں کی تھی، پوچھا نہیں، فوری طور پہ کہنے لگے صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے سچ بولے ہیں۔ یہ آقا نے گل کہی ہے کہ یہ ممکن بھی ہو گیا، یہ لازم بھی ہو گیا، اگر کوئی اور گل کہے منن چنی آندی، یہ سونا رسول کہتے منن دے اندر آ گئی۔ سارے لوگ جمع ہو کے آقا دے کول آ گئے، تسی آندے ہو میں بیت المقدس دیکھے ہے، رسولیاں کھڑکیاں کنیاں سن، وہ دروازے کنے سن، وہ کمرے کنے سن، وہ دے اندر لگن والے بالیاں لیا نشانات دس چھت کے سرانی سی۔ آقا فرماندے نے جو سارے کٹھے ہو کے ایویں دے سوال کرن لگے کہ میں ایک باری پریشان ہو گیا کہ اوتھے نماز کرا کہ میں آسماناں تے چلا گیا سی کہ ایک عجیب کے سوال میرے کو کر رہے نے، اللہ نے تارا ملائیاں عرشاں تو آواز آئی میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں دی لوڑ کوئی نہیں، رات تو انہوں چک گئے، اسی بیت
المقدس سے لے کے گئے سا اج بیت المقدس نو چک کے اسی تواڈے سامنے رکھ دیواں گے اے بیت المقدس سے ویکھی جاؤ ویکھ ویکھ کے انہاں دے سوالاں دا جواب دیتی جاؤ اللہ کے حبیب پیغمبر نے جواب دیتا کہ اللہ پاک نے اس واقعے نو ایتھے مکمل فرما دیتا اور یاد رکھیے اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے وہ امام صف الانبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بھی بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے میں نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے میں نے رب کے کلام میں پڑھا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے وہ نام جنت کا تم نے سنا ہے ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے ہم نام جنت کا تم نے سنا ہے ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں میں یہاں سے تمہیں میں یہاں سے تمہیں کیسے بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے اے عظیم موجزہ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف سونے اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی